السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو چلے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ سیدون کا بادشاہ، سیدون وہ ایک جگہ کا نام ہے۔ سیدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، جو اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ اچانک ایک دربان نے آ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور عرض کیا، حضور، شاہ بعلبک کا قاصد شرفی باریابی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ قاصد کو حاضر کرو۔ دربان واپس آ گیا اور چند لمحوں بعد بعلبک کے بادشاہ کا قاصد دربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ اس نے ایک خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جو بعلبک کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ بعلبک بھی بنی اسرائیل کے وقت ایک شہر کا نام تھا۔ سیدون کے بادشاہ نے خط پڑھا، پھر قریب بیٹی اپنی بیٹی شہزادی ایزابیل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نے بھی خط پڑھا جس میں بعلبک کے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شہزادی خط کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ خط پڑھ چکی تو بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ شہزادی ایزابیل نے قدرے شرماتے ہوئے کہا، ابا حضور، مجھے انکار نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں شادی کر وہاں جاؤں تو شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بعل دیوتا کے ہیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں۔ قاصد نے شہزادی کی شرط سنی تو فوراً بولا، ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ہیکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے اور شہزادی کو بیاں کر لے جائے۔ اس شرط کے علاوہ ہماری اور کوئی شرط نہیں، شہزادی کے باپ نے قاصد سے کہا۔ قاصد نے جھک کر سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تمام درباری اور سلطنت کے ارکان وغیرہ بادشاہ اور شہزادی ایزابیل کو شہزادی کا رشتہ طے پا جانے پر مبارکباد دینے لگے۔ بعلبک مغربی دمشق کے ایک شہر کا نام ہے۔ صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات پانے کے بعد قوم بنی اسرائیل مختلف قبائل میں بٹ گئی اور ہر قبیلے نے اپنی سلطنت بنا لی۔ اس میں سے ایک قبیلہ ملک شام کے علاقے لبنان کے اس حصے میں آ کر آباد ہوا جہاں اب بھی اس شہر کے تاریخی کنڈرات موجود ہیں، اور اس زمانے میں اس کا نام بعلبک تھا۔ عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا جو مخلوق خدا کو وعظت و نصیحت کرتا اور انہیں برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا، تو قوم بنی اسرائیل بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے لگی۔ چنانچہ بعلبک کے لوگ بھی بعل دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ 4000 سال قبل مسیح میں اس قبیلے کے 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام لتی بعل تھا۔ اس نے شہر میں ایک ہیکل بنایا تھا۔ عرصہ دراز بعد اس ہیکل کو بعل دیوتا کا ہیکل کہا جانے لگا۔ بعل دیوتا کو قربانی پیش کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں بھی عظیم الشان قربان گاہیں اور ہیکل بنائے جاتے تھے۔ پوجا کے لیے خاص قسم کے ظروف و برتن تیار کیے جاتے تھے۔ لوگ دیوتا پر خوشبوئی چڑھاتے، بچوں اور مویشوں کی صحت و سلامتی کے لیے قربانیاں دی جاتی اور جلائی جاتی تھی۔ بعلبک کے بادشاہ کا نام اخی اب تھا۔ جب اس نے سیدون کے بادشاہ کا شہزادی ایزابیل کی شادی کے متعلق پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ چنانچہ بعل دیوتا کے مندر کی تعمیر و آرائش زور شور سے شروع ہو گئی۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا اس کام میں بخوشی حصہ لے رہا تھا۔ بادشاہ خود بھی تعمیری کام کی دیکھ بھال کرنے روزانہ آتا۔ ہر کام کے لیے اس نے خزانے کے منہ کھول دیا تھا۔ رعایا بھی نقدی اور سونا چاندی نظر کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو ہیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا۔ اس نے ہیکل کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ ہیکل کو بند کر دیا جائے، اور جب اس کی بیوی ایزابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر عوام کے لیے کھولا جائے۔ بادشاہ کی شادی کے موقع پر بعلبک
دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ شہر والوں نے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے، خوب جشن کا سما تھا۔ بادشاہ شہزادی ازابیل کو بیاہ کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ اور ملکہ ہیکل کے بڑے دروازے پر پہنچے تو قفل کھولا گیا اور وہ دونوں ہیکل میں داخل ہو گئے۔ ملکہ ازابیل بعل دیوتا کے مجسمے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد اٹھی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رخصت ہوئے اور ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم داخل ہو گیا۔ وہ بت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا کہ وہ احمق لوگ خالقی حقیقی بجائے اس بت کے آگے جھکے ہوئے تھے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی ہٹانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ یہ گمراہ اور کافر لوگ روزانہ بعل دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ مختلف موسموں میں بعل دیوتا کی پوجا کے لیے عظیم الشان اجتماع ہوتے تھے جس میں بادشاہ اور ملکہ سمیت دوسرے امراء سلطنت بھی شرکت کرتے تھے۔ موسم بہار میں بھی خصوصی عبادت کا انتظام کیا گیا۔ پوجا کے بعد بعل دیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی۔ جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے چند ماہ کے معصوم بچے کے ساتھ آگ کے قریب آئے اور نوجوان نے بیوی کے گوشت سے بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں گرتے ہی معصوم بچے کی دلدوز چیخ ہیکل میں گونجی اور آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ بچے کی ماں غم سے نڈال ہو کر شور کے ساتھ لپٹ گئی۔ نوجوان بھی دم بخود کھڑا تھا، پھر اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ بچہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہیکل کے کاہن نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، بعل دیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے، اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہیں۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے اور ہیکل سے باہر جانے لگے۔ آخر میں نوجوان نے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی کے منہ پر پانی چھڑکا تو اسے ہوش آ گیا اور وہ بے تابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ، میری جان کہاں ہے؟ پھر اسے بچے کی قربانی کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے خاوند کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ کیسا مذہب ہے؟ بعل کیسا معبود ہے جو معصوم بچوں کی قربانی مانگتا ہے؟ اس پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ خاوند اسے دلاسا دینے لگا۔ لڑکی کے دماغ پر اپنے لخت جگر کی موت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو کر گلیوں میں ٹوکریں کھانے لگی۔ ہیکل سے تھوڑی دور ایک چوک میں لوگوں کے بہت بڑے ہجوم میں ایک نورانی شکل کا بوڑھا چبوترے پر کھڑا واز کر رہا تھا، اے اہل بالبک، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ ایک دن مرنے کے بعد تم اپنے خالق کے حضور پیش کیا جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ کیا تم ان امتوں کے واقعات بھول گئے ہو جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ صفِ ہستی سے مٹا دی گئی؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر اس بزرگ نے پاگل لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو مجمع میں نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے لوگوں سے کہا، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ وہی ہے جس کا نونہال چند روز پہلے بعل دیوتا کو خوش کرنے کے لیے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اگر بعل سچا ہے تو اسے جا کر کہو کہ اس لڑکی کو تندرست کر دے۔ کیا اس نے بچے کی عظیم قربانی اس لیے دی تھی کہ گھر برباد ہو جائے اور یہ پاگل ہو کر ٹوکرے کھاتی پھرے؟ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور انہوں نے بعل دیوتا کے خلاف واز کرنے اور لوگوں کو مذہب سے گمراہ کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کوڑے برساتے ہوئے وہاں سے لے گئے، مگر بوڑھا تشدد کی تاب نہ لا کر راستے میں جب حق ہو گیا۔ اس سرزمین پر وہ آخری عالم تھا جو لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وحدانیت کی تبلیغ دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ کئی سالوں بعد جب کہ ہر طرف کفر و شرک پھیل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نئی بندے کو رسول بنا کر اہل بالبک کی طرف بھیجا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔
آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کی ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بالبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن کو اپنے اقتدار کی موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی، مگر آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے۔ آپ فرماتے، حیرت ہے کہ تم خالق کائنات کو چھوڑ کر بت کو پوجتے ہو۔ اللہ تم سب کا اور تم سے اگلے تمہارے ماں باپ دادا کا رب ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ لیکن اہل بالبک نے آپ کی تکذیب کی۔ وہ لوگ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے پریشان تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر آپ کو تبلیغ حق سے نہ روک سکی۔ قرآن حکیم میں آپ کا ذکر سورۃ الصافات میں اس طرح آیا ہے، اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل دیوتا کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کو چھوڑتے ہو، جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ یقیناً عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، مگر اللہ کے مخلص بندے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ الیاس پر سلام ہو، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بالبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں سازش کی تاکہ لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو سکیں اور انہیں جھوٹا ثابت کر کے تبلیغ حق سے روکا جا سکے۔ کیوں نہ الیاس سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے؟ بادشاہ نے کاہن سے پوچھا جس کا نام بروشوس تھا۔ اگر اس نے معجزہ دکھا دیا تو پھر کاہن نے خودشی کا اظہار کیا، پھر دیکھا جائے گا، بادشاہ نے کہا۔ کاہن بروشوس نے سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس پروگرام کے بعد لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا گیا۔ بادشاہ، کاہن اور امراء سلطنت کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ پھر ایک بیل کو ذبح کر کے اس پر لکڑیاں رکھ دی گئی۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، اگر آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، شاید ایمان لے آئے۔ اپنے کرم سے آسمان سے آگ بھیج جو ان لکڑیوں کو جلا دے۔ آپ کی دعا ختم ہوتی ہی آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ معجزہ دیکھ کر بادشاہ آپ پر ایمان لے آیا اور اقرار کیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور بھی کئی لوگ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن کاہن بروشوس ایمان نہ لایا اور اس معجزہ کو جادو اور نظر بندی کہتا رہا۔ وہ بادشاہ کو بہکانے لگا اور حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزے کو غلط رنگ دینے لگا۔ اس نے بادشاہ کو بعل دیوتا کے غضب اور غصے سے خوفزدہ کرتے ہوئے کہا، اگر حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کا سچا نبی ہوتا تو اکثریت اس پر ایمان لے آتی۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ کاہن اس طرح کی دلیلیں پیش کرتا اور بادشاہ کو دوبارہ بت پرستی کی دعوت دیتا رہا۔ نتیجے میں 15 دن بعد ہی بادشاہ مرتد ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور بعل دیوتا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی پہلے سے بھی زیادہ مخالفت ہونے لگی۔ کفر و شرک سے اہل بالبک کے کان، آنکھ اور دل اندھے ہو گئے اور ان کی دشمنی میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ چند سال گزر گئے۔ آخر ایک دن اللہ کے رسول حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے اہل بالبک پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا یوں فرمائی، اے اللہ، اہل بالبک تیرا نام سننے کے روادار نہیں، تیری نعمتوں کے ناشکر ہیں، تیرے نبی کو نہیں مانتے، ان پر عذاب نازل فرما۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالی نے بالبک کے نافرمانوں اور کافروں پر خشک سالی کا عذاب نازل کیا۔ آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا، چشموں، ندی، نالوں کا پانی زیر زمین چلا گیا، فصلیں ویران ہو گئی، درخت سوکھ کر
ٹن مٹن ہو گئے اور ہر جگہ دھول اڑنے لگی، لیکن لوگ سیدھے راستے پر آنے کے بجائے بال دیوتا کے آگے جا کر گڑ گڑاتے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن وہ بے جان مجسمہ کیا کر سکتا تھا؟ حضرت الیاس ان کو سمجھاتے اور فرماتے، اے لوگو، کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اس راستے پر کوئی نہیں چلتے جس کی میں نشاندہی کرتا ہوں۔ اہل بلبک راہ راست پر نہ آ سکے اور بھوک پیاس سے مرتے رہے۔ 3 سال کو اس قحط میں گزر گئے۔ ایک دن لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط اور خشک سالی حضرت الیاس علیہ السلام کی بددعا کا نتیجہ ہے، کیوں نہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ پھر وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ اپنے رسولوں کا اللہ تعالیٰ خود محافظ ہونے کی نگہبان ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام خود ہی بادشاہ اخیب کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی پریشانی دیکھ کر کہا، اخیب، جسے تم پوچھتے ہو اسے کہو نا کہ تم کو پانی دے، قحط سے نجات دے، نہیں تو تم میرے اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں پانی دے گا۔ بادشاہ اخیب نے کہا، میں بال داؤتا سے پانی مانگوں گا، میں منتظر رہوں گا کہ تم کب میرے اللہ سے پانی مانگنے آتے ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اور وہاں سے واپس چل دیے۔ اگلے دن بادشاہ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیکل گئے اور گڑ گڑا کر دیوتا سے بارش مانگی، لیکن بال دیوتا کے بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہان نے انہیں یقین دلایا کہ بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی دعا رائگاں نہیں جائے گی اور بارش ضرور ہوگی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تنگ آ کر بادشاہ خود ہی ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کہو، بال نے تمہاری حالت پر رحم نہیں کیا، وہ بے جان مجسمہ کیا دے سکتا ہے جس کے لیے تم اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، تم اپنے اللہ سے بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ بادشاہ اور کے ساتھیوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ دعا کے بعد فوراً ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا اور دیکھتے دیکھتے ہی موسلادھار بارش ہونے لگی۔ ہر طرف جل تل ہو گیا اور گھاس و غلہ اگنے لگا، لیکن وہ لوگ پھر بھی منکر ہو گئے اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اس کے باوجود حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ حق کرتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ چھپ گئے۔ آپ اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے جو الدم پہاڑی کے نیچے تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنا دیا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس آئے اور اسے توحید کی دعوت دی۔ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا، اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد مسلمان نہ ہوئے تو بادشاہ نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر پہاڑوں کے غار میں 20 یا 40 راتیں چھپے رہے اور معجزانہ طور پر کوے ان کے پاس ان کا کھانا لاتے تھے۔ اسلامی تفاسیر میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کئی واقعات موجود ہیں، جن میں سے کچھ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور اذیت دی تو انہوں نے اللہ سے اپنی روح قبض کرنے کی دعا کی۔ اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جانور آ گیا، اس کا رنگ آگ جیسا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے، اللہ نے آپ کو پردہ دیا اور نورانی لباس پہنا دیا اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت ختم کر دی، یعنی آپ کو کھانے پینے کی حاجت و خواہش نہ رہی۔ اسی طرح آپ ملکی بھی ہیں اور بشری بھی، عرضی بھی ہیں اور سماوی بھی۔ اور آپ نے الجسیب بن اختوب کو اپنے بعد تبلیغ کی ذمہ داری سنبھالنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک جگہ ٹھہرے تو اچانک ایک آدمی کہہ رہا تھا، اے اللہ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحومہ مغفورہ امت میں سے کر دے۔ میں نے دیکھا تو وادی میں 300 ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم انس بن مالک ہوں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں قریب ہی ہے اور آپ کا کلام سن رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام کہو اور کہنا کہ تمہارا بھائی الیاس تم پر سلام کہتا ہے۔
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اطلاع دی تو آپ ان کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی اور ان سے بغل گیر ہوئے، سلام کہا اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں سال میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے، لہٰذا آؤ دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس میں روٹی، مچھلی اور اجوائن تھی، بس ان دونوں نے کھانا کھایا اور مجھے بھی کھلایا۔ پھر ہم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مصعب بن زبیر کے ہمراہ کوفہ کے قریب ایک جگہ پر تھے۔ میں وہاں ایک باغ میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے داخل ہوا۔ میں نے سورۃ الغافر شروع کی، اچانک میرے پیچھے سفید خچر پر سوار ایک آدمی آیا۔ اس نے یمنی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تو غافر الذنب کہے تو کہنا اے توبہ قبول کرنے والے، میری توبہ قبول کر۔ جب تو شدید العقاب کہے تو کہنا کہ اے سخت سزا دینے والے، مجھے سزا نہ دینا۔ جب تو ذی الطول کہے تو کہنا کہ اے کرم کرنے والے، مجھ پر اپنی رحم کے ساتھ کرم کر۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں باہر نکلا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ابھی ابھی تمہارے پاس سفید خچر پر سوار یمنی لباس پہنے ہوئے کوئی آدمی گزرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس سے کوئی شخص نہیں گزرا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی تھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔